آپ نے ایک بادشاہ کا نام شاید سنا ہوگا تقریروں میں کہ ملک طبع الحمیری، الحمیری، حمیری ویسے اس کو کہتے ہیں، ہم حمیری کہہ دیتے ہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد تھا، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تھا، تقریباً میرے محبوب کی پاک آمد سے 1000 سال پہلے یہ بادشاہ گزرا ہے، اور بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے۔ اس نے کہا کہ حدثت ان رسول الملک، مجھے بتایا گیا کہ یہاں نہ مدینے میں ایک بادشاہ رسول آئے گا، ملک جو ہمیشہ کی بادشاہی رکھتا ہوگا، یخرج حقا بارض الحرم، جو اس پاک برحق زمین حرم پر تشریف لے کے آئے گا۔ تو احباب گرامی، شاہدت علی احمد انہ نبی من اللہ باری النسمی، وہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا احمد یعنی ہمارے نبی پاک پر میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اور ان کو روحوں کے پیدا کرنے والے خدا نے نبوت سے سرفراز فرمایا، روحوں کے پیدا کرنے والے خدا نے نبوت سے سرفراز فرمایا ہے۔ اب ترتیب میں اگلے جو 2 شعر ہیں ان کو میں ذرا چھوڑ کے اس سے اگلے 2 شعر 3 جو ہیں وہ میں آپ کو سنائے دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ جو 2 شعر ہیں وہ ہیں مولائی لوگوں کے لیے، قربان جاواں میں آپ کو بتاؤں گا میں کہ ہم ایسے ہی نہیں کرتے پھرتے، یہ بڑی پرانی بات ہے، بڑی پرانی بات ہے۔ اور میں لہو امت سمیت فی الزبور، فرمایا میں نے سنا ہے کہ اس نبی کی ایک امت ہوگی، اور اس امت کا نام تو زبور میں بھی ہم نے پڑھا ہے، یعنی یہ آپ کے بھی چرچے پچھلی کتابوں میں تھے، اور یہ نسبت مصطفیٰ کا کمال ہے۔ وَأُمَّتُهُ فِيهِ خَيْرُ الْأُمَمِ، اور میں نے زبور میں پڑھا ہے کہ وہ نبی جو یہاں مدینے میں آئے گا اس کی امت ساری امتوں سے بہتر ہوگی، اس کی امت ساری امتوں سے بہتر ہوگی۔ احباب گرامی، میں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھوں تو شرم آتی ہے کہ زمانے کے برے لوگوں میں اگر کسی کو کھڑا کیا جائے تو اس سے بھی برا ہوں، تو پھر بھی اگر کوئی کہے کہ یہ امت دوسری امتوں سے بہتر ہے تو فقط ایک ہی وجہ سمجھ آتی ہے، ہمارا اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ نسبت مصطفیٰ کا کمال ہے، نسبت مصطفیٰ کا کمال ہے۔ تو اس لیے اس نے کہا وَيَأْتِي بَعْدَهُمْ رَجُلٌ عَظِيمٌ نَبِيٌّ لَا يُرَخَّصُ فِي الْحَرَامِ، فرمایا اس کے بعد ایک امت آنے والی ہے نبی کی، ان کو حرام کی اجازت نہیں ہوگی، میں نے یہ بھی پڑھا۔ اس نے کہا جو اس نبی کی امت ہوگی اس امت کو حرام کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو احباب گرامی، 1000 سال پرانا بادشاہ آپ کے اور میرے بارے میں پچھلی کتابوں میں پڑھ کے یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ امت مصطفیٰ حرام نہیں کرے گی۔ بھئی وہ کیسا امتی ہوا کہ جس کو میرے نبی کے آنے سے 1000 برس پہلے کے لوگ بھی یہ سوچتے ہوں کہ محمد کا امتی حرام کار نہیں ہوگا۔ تو اس لیے احباب، حرام کو اگر کسی کے پاس کوئی تھوڑی بہت کوئی لگاوٹ ہے بھی تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ انہوں نے کہا یسمى احمد یا لیت انی اعمر بعد مبعثہ بعامی، انہوں نے کہا کہ ان کا نام احمد ہوگا، ان کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا، کاش میں ان کے آنے کے بعد صرف 1 سال ہی زندہ رہ جاؤں، ان کے اعلان نبوت کے بعد 1 سال ہی زندہ رہ جاؤں، 1 سال میں ان کی نبوت میں بھی گزار کے مروں تو میری کیا بات ہے۔ تو احباب گرامی، یہ انہوں نے التجا بھی اپنی لکھ دی وہاں، یہ بھی سرکار کی بارگاہ میں بھیج دیا۔ اچھا آئیے، اس نے میرے نبی کو جو کہا نا، اس نے کہا کہ فلو، بھئی ذرا تیار رہیے، بڑی مچل جانے والی بات ہے۔ فلو مد عمری الی عمرہ، اگر میری عمر پہنچی نا اس نبی کی عمر تک، یعنی ان کے آنے تک، یعنی اگر میں زندہ رہا ان کے دور تک، واہ واہ واہ، یہ میں نے نہیں لکھا، یہ ہماری کتابوں میں ہے، میں بس میرا یہ ہے کہ وہاں سے یہاں لکھ کے لایا ہوں، اوپر سے پڑھ کے لکھ کے لایا ہوں، اور میری خوش بختی، اچھا پڑھا تو میں نے یہ پہلے بھی کئی بار، یہ آپ کے نصیب ہیں کہ آج یہ صحیح ذہن سے گزرا، پڑھا تھا پہلے بھی کئی بار۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو انسان پڑھ لیتا ہے گزر جاتا ہے، لیکن آج اس نے مجھے گزرنے نہیں دیا،
اس نے کہا اتنے کھلو جا، اتنے کھلو جا، تو میں کھلو گیا. تو میں آپ کے لیے یہ بڑا ٹوری مولائی ملنگوں کے لیے انہوں نے کہا کہ فلو مدّ عمری الى عمرہ لکنت وزیرا لہ وابن عمی. اگر میں ان کی زندگی تک رہا اور ان کی بارگاہ میں پہنچا تو مجھے امید ہے، یعنی اس کی یہ ایک دعا تھی. اس کی کیا تھی؟ اس نے کہا کہ اگر میں زندہ رہا تو میں بنوں گا اس کا وزیر اور اس کے چچا کا بیٹا. قربان جاؤں میں. علی 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 پتا چلا میرے شہنشاہ علی کی تم کہاں تک تھی. اس کے تیرے چچا کا بیٹا ہوگا اور وہ تیرا وزیر ہوگا. میرا من ہے کہ میں ہی ہوں گا تے تیرے چاچے دے گھر بھی پیدا میں ہی ہوں گا. اور پھر اس نے آگے کہا وَجَاهَدْتُ بِالسَّيْفِ أَعْدَائِهِ، میں پھر تیرے دشمنانا تیرے چاچے دا پت بن کے لڑتا. اس کی خواہش دیکھ، میں پھر تیرے دشمنوں سے تیرے چچا کا بیٹا علی بن کے لڑتا. وَفَرَّجْتُ عَنْ صَدْرِهِ كُلَّ غَمٍّ، اور پھر میں نبی کے جتنے بھی غم تھے ان کو لڑ لڑ کے دور کر دیتا، جس طرح علی نے. اچھا یہ اب اس میں آپ مجھے بتائیں کوئی میرا قصور ہے؟ یہ 1000 سال پہلے میرے نبی کے آنے سے وہاں بھی ابو طالب کے بیٹے کے چرچے تھے. جناب ابو طالب علیہ السلام کے بیٹے کے چرچے تھے کہ کاش میں وہ ہوں جو حضرت ابو طالب کا بیٹا ہو. علی بنن دیاں خواہشاں بڑیاں کیتیاں پر علی علی ہے. اس لیے احباب گرامی تم آج کی ہم کیا کریں، وہ ہم کیا کریں. وہ میں ادھاں دا تے انج دیاں گلاں میرے سامنے آ جاندیاں. یہ ہے اس میں میلاد شریف کی تیاری کر رہا تھا تو یہ آ گئی سامنے. وہ چونکہ طبا کا واقعہ آ گیا نا، میلاد کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو کہا اس نے کہا کاش میں ہوں وابن امی، جو آپ کے چچا کا بیٹا علی ہوگا وہ آپ کا میں وزیر بنوں، جنگ کروں، لڑوں. تو احباب گرامی اس لیے میں کہتا ہوں علی نال نہیں جے کوئی رل سکتا.